جوانوں آؤ میں تمہیں 8 سال کے ایک بچے کی رلا دینے والی کہانی سناتا ہوں۔ 8 سال کے ایک بچے نے ایک دن ماں کو اتنا تنگ کیا کہ ماں خفا ہو کر ناراض ہو کر ماں نے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کہ تو میرا کہا نہیں مانتا اور تو میری نافرمانی کر رہا ہے، تو باتوں پہ مجھے تنگ کر رہا ہے، رلا رہا ہے۔ ماں نے بیٹے کو تھپڑ مار کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، پیچھے سے کنڈی لگا لی۔ اب بچہ روتا ہوا جب گھر سے باہر نکلا، دروازے سے باہر نکلا تو کچھ سوچتا بچے نے ایک طرف رخ کیا، جا رہا تھا۔ جب گلی کی موڑ پر پہنچا تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک گیا، رو بھی رہا تھا، کچھ سوچنے لگا۔ کافی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا، سوچتے آخر اس بچے نے ایک بار پھر واپسی کی طرف رخ کیا، ایک بار دوبارہ آ کر ماں کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ کافی دیر سے رونے والا بچہ تھک گیا تھا۔ جب اس نے ماں کی دہلیز پر ماں کے دروازے سے ٹیک لگائی، بچے کو وہیں نیند آ گئی۔ بچہ سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ بچے کی آنکھوں سے آنسو ہیں اور میرا بچہ سویا ہوا ہے۔ چونکہ ابھی بھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، ماں ناراض تھی، ماں خفا تھی۔ پھر وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی او بدبخت، میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری نظروں کے سامنے نہیں آنا، میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھ سے خفا ہوں، میری نظروں کے سامنے نہ آ، دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا، پھر سے میرے گھر نہ آنا، واپس نہ لوٹنا۔ جب ماں نے دوبارہ ڈانٹنا شروع کیا نا، اب بچہ کھڑا ہو گیا، بچے کی آنکھیں خون کی آنسو بہا رہی تھی۔ بچہ رو کر ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا ماں، جب تو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا، جب تو نے پیچھے سے کنڈی لگائی، جب میں دروازے سے باہر نکلا یہ سوچتا ہوا نکلا کہ میں کہیں دور چلا جاؤں گا، میں آپ سے کہیں دور چلا جاؤں گا، دور جا ڈیرے لگاؤں گا، میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لوں گا، کھانے کو کچھ مل جائے گا، میں کسی گھر کی نوکری کیا کروں گا، مجھے رہنے کو جگہ مل جائے گی، میں کسی کے جوتے پالش کیا کروں گا، جوتے صاف کیا کروں گا، مجھے کھانے کو کچھ مل جائے گا، میں کسی کے برتن دھویا کروں گا، مجھے کھانے کو کچھ مل جائے گا، ماں مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، ماں مجھے کھانے کے لیے روٹی بھی مل جائے گی، ماں مجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا۔ مگر یہ سوچتے ہوئے میں واپس آ گیا، یہ سوچتے ہوئے میں واپس چلا آیا کہ مجھے کائنات کی ہر چیز مل جائے گی پر ماں نہیں ملے گی، ماں مجھے دنیا کی ہر چیز مل جائے گی مگر تیرے جیسی ماں نہیں ملے گی، ماں کی خالص محبت نہیں ملے گی، مجھے تیرا پیار نہیں ملے گا۔ بس یہ سوچتا ہوا میں واپس چلا آیا، ماں میں تیرے دروازے پہ بیٹھا رہوں گا، تو مجھے کھانے کو کچھ نہ دے، پینے کو کچھ نہ دے، میں یہ دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، ماں تو مجھے دھکے دے، تو مجھے مار، تو مجھے دھتکار، آج تو ناراض ہے، کل راضی ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں، ماں ہے نا ایک دن راضی ہو ہی جائے گی، ماں تو مجھے دھکے دے، مجھے مار، مجھے ڈانٹ، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ تیرے دروازے کے علاوہ میرے لیے اور دروازہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا، تیرے سہارے کے علاوہ میرے لیے اور سہارا بھی تو کوئی نہیں ہے نا۔ آئے ماں کی ممتا جوش میں آئی، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا دل تڑپ اٹھا، میرے من نے مجھے کہا او سعدی کاش کہ تو بھی اپنے کریم رب کی چوکھٹ پہ چلا جاتا جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کاش کہ تو اپنے کریم رب کی چوکھٹ پہ جا کر اللہ کے حضور قیام کرتا، رکوع کرتا، سجدے پہ جب جاتا تو دعا کرتا مالک تیرے دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے میرا، تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی اور چوکھٹ نہیں میری، تیرے سہارے کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے میرا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بچے کو تو ماں نے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا تھا، تیرا کریم رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تجھے دھکے دے کر مسجد سے باہر ہرگز نہ نکالتا، کاش کہ تو اللہ کے حضور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لیتا۔ بچہ تو سارا دن روتا رہا پھر بھی ماں کو رحم نہ آیا، وہ میرا کریم رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے جوانو، اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو۔ ماہ رمضان کی ہر رات میرا اللہ آواز دیتا ہے او میرے بندے
آ جا میری چوکھٹ پر، ہے کوئی میری چوکھٹ پہ آنے والا، ہے کوئی میرے آگے قیام کرنے والا، اللہ کی حضور رکوع کرنے والا، سجدوں پہ سجدے کرنے والا، اور ہے کوئی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والا، اور تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسوؤں کا قطرہ زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تیری بخشش پہلے فرما دوں گا۔ بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے، وہ ہے رونا۔ بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ ہائے کتنے بدبخت لوگ نکلے ہم، کتنے بد نصیب لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے کریم رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکے، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میاں اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے، مالک گدھے کو چارہ نہ ڈالے، گھاس نہ ڈالے، تو گدھا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ اور کتنا نادان ہے تو کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک کی کرتا ہے۔ کیا تو حضرت انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اے بندے آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے پیدا کیا، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے کلمہ نصیب فرمایا، آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر جس نے تجھے اپنے پیارے حبیب، پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے کلمہ جیسی نعمتوں سے نوازا، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جس نے تجھے والدین جیسی نعمتوں سے نوازا، بھائیوں جیسی نعمتوں سے نوازا۔ آ جا اس کریم رب کی دہلیز پر جس نے تجھے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں، سننے کے لیے یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے۔ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں میاں میں آپ کو 2 کروڑ دیتا ہوں، آپ ایک آنکھ مجھے دے دیں، آپ مجھے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ شاہ جی اتنی بڑی قیمتی آنکھ 2 کروڑ روپے میں بیچ دیں؟ اچھا چلو میں آپ کو 3 کروڑ دیتا ہوں، آپ اپنی ناک کاٹ کے مجھے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ شاہ جی اتنی بڑی قیمتی ناک ہے، 3 کروڑ روپے میں بیچ دیں؟ میاں اتنا بڑا قیمتی مٹیریل، یہ کان، یہ ناک، یہ آنکھیں، یہ ذہن، یہ دماغ، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، اتنا بڑا قیمتی سرمایہ اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا ہے، پھر حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں، انہی وقتوں میں کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔